ممالک کے ساتھ اور اسرائیل کے دوست ممالک کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کیا جائے، وہ طلبہ ڈائیورسمنٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی اپنی یونیورسٹی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے امریکی اور اسرائیلی کمپنیوں نے جو آپس میں معاہدے کر رکھے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ جو یونیورسٹیز نے معاہدے کر رکھے ہیں، ان معاہدوں کو، ان معاشی معاہدوں کو ختم کیا جائے، اور یونیورسٹیز نے اپنی جو انویسٹمنٹ اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ کر رکھی ہے، اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ کر رکھی ہے، ان اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ اس انویسٹمنٹ کو ختم کیا جائے اور اس انویسٹمنٹ کو واپس دیا جائے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ تمام کمپنیز کے جو غزہ کی اس جنگ سے منافع کما رہی ہیں، ان تمام کمپنیز سے اپنے معاہدوں کو ختم کیا جائے، اور طلبہ کا یہ مطالبہ ہے کہ امریکہ کے اندر جتنی بھی فلسطین کی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان پر سے پابندی کو اٹھایا جائے۔ محترم میڈیا نمائندگان، آپ کے سامنے غزہ کی موجودہ صورتحال بھی بالکل واضح ہے۔ اس وقت 34,000 کے قریب لوگ غزہ میں اور فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں، جن میں 13,800 بچے ہیں۔ اس وقت تقریباً 70,000 کے قریب لوگ وہاں پر زخمی ہیں، اور جن میں بڑی تعداد میں بچے، بوڑھے اور عورتیں شامل ہیں۔ اس وقت تک غزہ میں اور فلسطین میں یومیہ اوسطاً 180 افراد شہید کر دیے جا رہے ہیں، اور تقریباً 400 افراد روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً زخمی ہو رہے ہیں۔ 84% ہیلتھ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اور تقریباً 80% کے تعلیمی ادارے وہ مسمار کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت تقریباً 6,45,000 طلبہ ایسے ہیں کہ جو اسکول جانے کی عمر میں ہیں اور وہ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں۔ اس وقت غزہ کے اندر 170 کے قریب اقوام متحدہ کے نمائندگان کو بھی قتل کیا جا چکا ہے، اور اس وقت فلسطین میں 140 کے قریب میڈیا نمائندگان کو بھی قتل کیا جا چکا ہے۔ وار کرائمز کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جو فلسطین اور غزہ کے اندر ہمیں مل جائے گی۔ بیسک ہیومن رائٹس کی جو پامالی کی جا رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق کو جو پامال کیا جا رہا ہے، شاید اس کی مثال پچھلے 100 سالوں میں ہمیں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بعد نظر نہیں آتی ہے۔ 32 لاکھ کے قریب کی آبادی، جس کے اندر 23 لاکھ کے قریب کی آبادی کہ جو محصور کی جا چکی ہے، اور اس 23 لاکھ کے آبادی کے شہر غزہ میں سے 19 لاکھ ایسے افراد ہیں کہ جو بے گھر کیے جا چکے ہیں۔ 80% گھروں کو مسمار کیا جا چکا ہے، اور لوگ بے گھر ہیں، خوراک کی قلت ہے، اور لوگوں کے لیے ہیلتھ کا، خوراک کا، تعلیم کا کوئی انتظام بھی باقی نہیں بچا ہے۔ غزہ کی اور فلسطین کی یہ صورتحال ہے کہ جس سے پچھلے کئی مہینوں سے فلسطین اور غزہ کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور ایک یوں کہیے کہ بہت بڑی جیل کے اندر غزہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ محترم میڈیا نمائندگان، اسلامی جمعیت طلبہ اس ساری صورتحال سے باخبر ہے، اور اس ساری صورتحال پر اپنا ایک واضح موقف رکھتی ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جب یہ معاملہ شروع ہوا تو اسلامی جمعیت طلبہ نے ملک کے طول عرض میں فلسطین کی حمایت میں، فلسطینیوں کی حمایت میں بھرپور مہم کا آغاز کیا۔ تعلیمی اداروں کے اندر اویئرنیس کیمپین چلائی گئی، انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور کراچی میں منعقد ہونے والی 3 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر 18 ممالک کے نمائندگان اور وفود نے شرکت کی، اور فلسطینی عوام سے اور فلسطینی کاز سے اظہار یکجہتی کی۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ملک کے طول و عرض کے اندر طلبہ کو اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ پر آمادہ اور تیار کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے فلسطینی کاز کو طلبہ کے سامنے اجاگر کیا۔ ابھی بھی اسلامی جمعیت طلبہ جسٹس فار غزہ کیمپین کو اناؤنس کرنے جا رہی ہے۔ اس مہم میں ہم بڑے پیمانے پر طلبہ کو موبلائز کریں گے، طلبہ کو موٹیویٹ کریں گے، اور طلبہ کو فلسطینی کاز کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی اس جسٹس فار غزہ کیمپین میں ہم ملک کے طول و عرض میں تمام تعلیمی اداروں کے اندر بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے، ریلیز کا انعقاد کریں گے، مارچز کا انعقاد کریں گے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے ہم سیمینارز کا، کانفرنسز کا اور نیشنل ڈائیلاگ کا انعقاد بھی کریں گے۔
اور اس مہم کے ایک تیسرے فیز کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ تعلیمی اداروں کے اندر علامتی غزہ بستیاں بسائے گی کہ جس کے اندر ہم انکیمپمنٹ کریں گے اور تعلیمی اداروں کے اندر اس کیلیفورنیا یونیورسٹی، ییل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف نیو یارک کے طلبہ کے اس احتجاجی مہم کے رنگ کے اندر ہم بھی پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر اس علامتی خیمہ بستی کو بسائیں گے کہ جو غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے بسائی جائے گی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی اس مہم کا عنوان، اس مہم کا سلوگن وی آر ون ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ کراچی سے لے کر کیلیفورنیا تک، اسلام آباد اور پشاور سے لے کر نیو یارک تک تمام طلبہ ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، جبر کے خلاف اور وحشت اور فسطائیت کے خلاف ایک ہے، اور ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور ہم پوری دنیا کو فلسطینی کاز کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر یہ جنگ بندی کروائی جائے، فوری طور پر غزہ کے محاصرے کو ختم کیا جائے۔ ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، وار کرائمز کی انویسٹیگیشن کی جائے اور مجرموں کو سزا دی جائے، اور فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے، اس لیے اس کا حل ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست ہے، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ہم اسی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیلی مظالم کی مذمت کی جائے، فلسطین کی کاز کے ساتھ سٹینڈ کیا جائے، اسرائیل سے معاشی بائیکاٹ کیا جائے اور فلسطین کے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ ہم مسلم ممالک سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات کو منقطع کیا جائے، اس سے معاشی معاہدوں کو ختم کیا جائے اور اسرائیل پر معاشی پابندیاں لگائی جائے، انسانی بنیادوں پر فلسطینی عوام کو امداد فراہم کی جائے، جسٹس اینڈ پیس کا مطالبہ عالمی فورم پر اٹھایا جائے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ ہم طلبہ، پاکستانی طلبہ اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیلی جارحیت کا بھرپور اس کی مذمت کی جائے، عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا جائے، آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، فوری طور پر ہیومینیٹیرین بیسس پر امداد فراہم کی جائے، عالمی سطح پر فلسطینی کاز کی نمائندگی کی جائے، اور ہم حکومت وقت کو یہ بھی باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم طلبہ کسی بھی دو ریاستی حل کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے سے فلسطین کے حوالے سے ایک دو ریاستی حل کا تصور بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے غیور اور جبری طلبہ حکومت کے اس دو ریاستی حل کے تصور کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے اور اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کو قیام کیا جائے۔ اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ محض چند ٹکوں کے عوض فلسطینیوں کے خون سے سودا نہ کیا جائے اور اپنے چند کچھ مفادات کی خاطر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب جو پیش قدمی کی جا رہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور ہم پاکستانی طلبہ سے مطالبہ کرتے ہیں